یہ مرتد کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا موضوع کیا ہے۔ آئیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آج اپنے آپ کو کوئی شخص پیغمبر کہے اور اس کا یہ مطلب نکالے کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تو وہ کافر ہے، یعنی یہ تعویل اس کی سنی نہیں جائے گی کہ عرف میں یہ لفظ رسول اور نبی کے معنی میں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس حوالے سے آئیے تفصیل سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈاکیا ہوتے ہیں نا، ڈاکیا یعنی جو خط وغیرہ پہنچاتے ہیں، تو وہ اگر اپنے آپ کو پیغمبر کہے اور تعویل یہ کرے کہ یار میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا شخص، ایسا کہنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اس کی تعویل نہیں سنی جائے گی، کیونکہ عرف میں لفظ پیغمبر یہ رسول اور نبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک شرعی مسئلہ اس حوالے سے اہم ترین مسئلہ معلوم ہوا کفر سے متعلق، کہ اگر کوئی شخص واضح کلمہ کفر بولے تو یاد رکھیے گا اس کی کوئی بھی تعویل نہیں سنی جاتی، اس کی کوئی بھی تعویل قابل قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی تعویل معتبر نہیں ہوتی۔ تعویل کہتے ہیں جیسے اس نے ذہن میں کوئی اور معنی مراد لیا ہو، ٹھیک ہے، اور کہے کہ یار میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب فلاں تھا۔ اب تعویل یاد رکھیے گا اس لفظ میں سنی جاتی ہے، معتبر ہوتی ہے جس میں واقعی تعویل بنتی ہو، جس میں واقعی دوسرے معنی بنتے ہوں، اور اگر حالت یہ ہے کہ دوسرے معنی بنتے ہی نہیں ہیں، حالت یہ ہے کہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے عرف میں وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی تعویل کو نہیں سنا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور کہے کہ یار میں تو خط وغیرہ آگے پہنچاتا ہوں، تو میں بھی پیغام پہنچانے والا ہوں لہٰذا میں پیغمبر ہوں، معاذ اللہ، تو یہ اس کا کہنا کفر ہو جائے گا۔ کیوں کفر ہوگا؟ کیونکہ عرف میں پیغمبر جو ہے نا وہ رسول اور نبی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی خود کو پیغمبر کہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور یہ تعویل اس کی نہیں سنی جائے گی کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں۔ وہ خود کو ڈاکیا ہی کہے، پوسٹ مین ہی کہے، لیکن خود کو پیغمبر نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح کسی مبلغ کو مبلغ ہی کہا جائے گا، کسی مبلغ کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مبلغ کہتے ہیں آگے پہنچانے والے کو، تبلیغ کرنے والا، تبلیغ یعنی آگے پہنچانا۔ تو معاذ اللہ یہ نہیں کہ کوئی مبلغ خود کو بھی کہہ دے کہ میں بھی پیغمبر ہوں کیونکہ میں تو خدا اور خدا کے رسول کے پیغامات آگے پہنچاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آگے پہنچاتا ہوں تو بالکل درست ہے، لیکن خود کے لیے لفظ پیغمبر استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسا کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ پیغمبر عرف میں نبی اور رسول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے اور یہ ایک اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور مثال میں آپ کو دے دوں، تمہید الایمان میں پہلے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کو کہہ دے کہ میرا باپ گدھا ہے، اپنے باپ کو کیا کہہ دے کہ یار میرا باپ تو گدھا ہے۔ اب یہ لفظ اس سے کیا معنی پتہ چلتا ہے؟ اس کو ہی کہا جائے گا نا یار اب اپنے والد کو گدھا کیسے کہہ سکتے ہو، اب تو بے ادبی کر رہے ہو۔ لیکن یہ وہاں سے جواب دے کہ یار میری توہین کی نیت تھوڑی تھی، میرا تو مطلب یہ تھا کہ میرا باپ ایک شریف آدمی ہے، لہٰذا میں نے اس کو شریف کہنے کے لیے لفظ گدھا استعمال کیا۔ اب آپ بتائیے اس کی تعویل سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی؟ آپ بھی کہیں گے کہ یار یہ کیسے سنا جا سکتا ہے، یہ تو بالکل توہین ہے، یہ جو اس کی تعویل بیان کر رہا ہے یہ تو مسموع ہی نہیں ہے، مقبول ہی نہیں ہے، سنی ہی نہیں جائے گی، قبول ہی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس مثال سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ تعویل صریح لفظوں میں نہیں سنی جاتی۔ اس حوالے سے تو علماء کرام کے کئی اقوال بھی ہیں، جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی لفظ میں توہین کی دلیل ہو، اگر کسی لفظ میں توہین کی دلیل ہو، کوئی لفظ توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ یعنی اگر اس نے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو توہین کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہو، ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا، اگرچہ کہنے والا توہین کا ارادہ کرے ہی نہیں، اگرچہ کہنے والا توہین کا ارادہ نہ کرے، لیکن چونکہ لفظ ایسا بولا ہے جو توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اب یہاں پر بھی دیوبندیوں کے جو اکابر ہیں اس حوالے سے آپ کو ذہن میں، اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور یہاں پر بھی اس حوالے سے بات ہوگی کہ انہوں نے جو کلمات خبیثہ، گستاخانہ عبارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تحریر کی تھیں، جو لکھی تھیں، وہ بھی واضح توہین کی تھی، اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کسی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اتنا ہی ہے معاذ اللہ جتنا جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، بچوں کو ہے، تو ظاہر سی بات یہ توہین ہے، اس میں کون سی تعویل نکالیں گے؟ کسی نے کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس میں کون سی تعویل نکلے گی؟ کسی نے کہہ دیا معاذ اللہ کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ توہین نہیں تو یہ کیا ہے؟ اس میں کہاں کی تعویل نکالیں گے؟ تعویل کس لفظ میں نکلتی ہے؟ جس میں واقعی دوسرے معنی بنتے ہوں، جس میں چھپے ہوئے معنی ایسے ہوں کہ ان کا اعتبار کیا جا سکے۔ لیکن جب ایسی حالت ہی نہ ہو، جب دوسرے معنی بنتے ہی نہ ہو، تو پھر وہاں پر کون سا اعتبار کیا جائے گا؟ وہاں پر اس شخص کو کافر ہی کہا جائے گا اگر وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر بیٹھے۔ اب اس حوالے سے کئی اقوال علماء ہیں، وہ سارے یہاں پر بیان نہیں ہو پائیں گے۔ اس حوالے سے آپ سے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی نے جو تمہید الایمان چھاپی ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کے صفحہ نمبر 15 سے تقریباً یہ شروع ہو جاتا ہے، اس حوالے سے تفصیل ہے۔ اگلا مسئلہ حضرت شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ شیخین کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کوئی شخص حضرت شیخین کریمین کی شان پاک میں سب و شتم کرے، سب و شتم کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، تبرہ کہے معاذ اللہ یعنی بیزاری کا، نفرت کا اظہار کرے، ہو گئی دو چیزیں۔ تیسری چیز، اگر کوئی معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا انکار کرے، یعنی ان کی صحابیت کا اگر انکار کرے تو یہ بھی کفر ہے، یا پھر امامت کا، خلافت کا مطلقاً انکار کر دے، یاد رکھیے گا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک شان میں معاذ اللہ قذف جیسی ناپاک تہمت لگانا بھی یقیناً قطعاً کفر ہے۔ یہ پورا ایک مسئلہ ہے کہ قذف کا، ویسے آپ شاید اس سے باخبر ہوں گے، جو منافقوں نے تہمت لگائی تھی اور پھر قرآن پاک میں سورۃ النور کی تقریباً 18 آیتیں نازل ہوئی تھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کے بیان میں، لہذا وہاں سے آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں سورۃ النور شریف میں۔ اگلا مسئلہ، اچھا یہاں پہ عرض کر دوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے عقائد بیان ہوں گے جو ابھی تک بیان نہیں ہوئے۔ ابھی ہم کفر اور ایمان کا موضوع پڑھ رہے ہیں اور میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا اس کو ہم لمبا لے کے چلیں گے، اسی حوالے سے اس کو ہم زیادہ وقت دے رہے ہیں اور اس میں بھی بہت سارے عقائد کا بیان ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن اور مبغوض، یعنی مبغوض کہتے ہیں جس کا دل میں بغض ہو، جو شخص ہمیں ناپسند ہو، اس کو دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا، اس طرح کہتے ہیں۔ اب یہ کیا یہ کفر بنے گا نہیں بنے گا، اس کو پڑھتے ہیں کہ دشمن کو دیکھ کر کہنا یا جس شخص سے ہمیں نفرت ہو اس کو دیکھنے کہنا یا دیکھو ملک الموت آ گیا معاذ اللہ۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا دو صورتیں ہیں۔ اگر تو ملک الموت علیہ السلام کو برا کہنا مقصود ہے، ان کو برا جانتا ہے، تب تو کفر ہے معاذ اللہ۔ اگر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو برا کہنا مقصود ہے یا ان سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے تب تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ کوئی اگر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے نفرت کرے، یاد رکھیے گا یہ واضح کفر ہے۔ یا کسی بھی نبی یا کسی بھی فرشتے کی ادنا توہین کرے یا معاذ اللہ کسی بھی فرشتے سے نفرت کرے، یہ باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے نفرت کرے اور معاذ اللہ اس بنا پر کہے کہ یار دیکھو، کسی اپنے دشمن کو دیکھ کر کے دیکھو ملک الموت آ گیا،
یا کسی برے شخص کو دیکھ کر کہے دیکھو ملک الموت آ گیا. اگر تو یاد رکھیے گا وہاں پر نیت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی توہین کی ہے تب جا کے کفر ہے، کیونکہ وہاں پہ توہین حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ہوئی. اور اگر موت کی ناپسندیدگی کی بنا پر کہتا ہے تو کفر نہیں ہے. تو یہاں پہ دو مسائل بیان ہوئے کہ فرشتے کی توہین کی نیت ہو تو کفر، اور فرشتے کی توہین کی نیت نہ ہو، موت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کہتا ہے تو اب یہ کفر نہیں ہے. یہ نازک مسئلہ ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں کہ کوئی نفرت رکھے، ان سے نفرت رکھنا کفر ہے، بلکہ ان کی تعظیم کی جائے گی، بلکہ یہ تو رسل ملائکہ میں سے ہیں. یہاں پہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. کسی بھی فرشتے کی توہین کرنا ایک کفر ہوتا ہے، ان سے نفرت کرنا ایک کفر ہوتا ہے. کسی بھی فرشتے کی توہین نہیں کی جا سکتی، ان سے نفرت نہیں رکھی جا سکتی. سب ملائکہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، نورانی مخلوق ہے، اور وہ صرف وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے. بلکہ اگر فرشتوں سے کوئی گناہوں کا صدور ممکن مانے تو دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ منگایا گیا تھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں سے گناہوں کا صدور ممکن ماننا یہ کفری عقیدہ ہے، اور ان کی تعظیم ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آئیے اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو عیب لگانا یا توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے. اب یہاں پر اس کو تھوڑا تفصیل سے لے کے چلیں گے. قرآن کریم کی آیت کو عیب لگانا یا پھر قرآن کریم کی آیت کی توہین کرنا، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیت کی توہین کرنا اور مسخرہ کرنا یہ کفر ہے. مسخرہ بولتے ہیں مذاق مسخری کرنا. اگر کوئی معاذ اللہ قرآن پاک کی کسی آیت کا مذاق اڑائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس طرح کی جو مصیبت ہے یہ بھی کامیڈینز کے اندر پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ کسی قرآن آیت کو لے کر بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑانا بھی یہ بھی کفر ہے. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے اس حوالے سے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بے موقع ہنسی مذاق کی نیت سے قرآن پاک کی آیت پڑھ دے، بے موقع اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہنسی مذاق کی نیت سے، تو یہ بھی کفر ہے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک کے حوالے سے کئی کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں معاذ اللہ. اس کی تفصیل کے لیے آج آپ کو میں یہاں پر یہ سبق آپ کو دوں گا انشاءاللہ. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 180 سے، جس میں قرآن کریم کے حوالے سے بیان ہے کہ آپ کو ایسی معلومات شاید کہیں سے بھی نہیں ملے گی. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنی محنت کی ہے اس امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے. اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مزامیر کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ بھی کفر ہے. مزامیر کہتے ہیں آلات موسیقی، گانے باجے کے ساز ہوتے ہیں، باجا بانسری، تو ان کے ساتھ معاذ اللہ کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی کفر ہے. لہذا آلات موسیقی کے ساتھ، ایسا مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا آپ اس کو سمجھے گا. جیسے مزامیر بولتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس، وہاں سے کوئی میوزک بجا رہا ہو اور یہاں سے کوئی گانا گا رہا ہو تو یہ ہو رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہو رہا ہے. لیکن کوئی معاذ اللہ اب یہاں سے وائلن جو ہے یا کوئی آلات موسیقی بجانا شروع کر دے اور اسی کی طرز پر یہاں پر کوئی قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک استہزاء کی صورت ہے، مذاق کی صورت ہے. قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو میوزیکل انسٹرومنٹس پہ بجایا جائے اور اس کی توہین کی جائے، معاذ اللہ اس کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کی جاتی ہے. بہرحال اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مزامیر، آلات موسیقی کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ کفر ہے. اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا یہ ہے، رمضان کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، بعد میں نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یار یہی بہت ہے یا جتنی پڑھی ہے یہی زیادہ ہے کہ رمضان میں ایک نماز کا 70 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ اس میں نماز کی فرضیت کا انکار ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار یاد رکھیے گا کفر ہے. اس حوالے سے بھی کئی جملے بولے جاتے ہیں، جیسے کوئی کہہ دے کہ یار آج نماز پڑھو، وہ کہہ دے کہ یار آج نماز کی چھٹی ہے، آج ہر کام کی چھٹی ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے. تو اس طرح کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے.
میں انشاءاللہ تعالی نماز اور روزوں کا جو بیان ہے یہ کل لے لیتا ہوں، بلکہ کل تو آپ نے وہ سبق پڑھنا ہے، پرسوں انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں۔ تھوڑا بہت عرض کر دیتا ہوں کہ روزوں کی توہین کرنا بھی یاد رکھیے گا کفر ہے۔ بعض لوگ روزوں کو ہو سکتا ہے برا بلا کہتے ہوں گرمی کی وجہ سے، یا یہ کہنا کہ یار یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے تو پوری قید ہے معاذ اللہ، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ روزوں کی توہین کرنا کفر ہے، نمازوں کی توہین کرنا کفر ہے۔ مثال کے طور پر کس سے کہا گیا کہ نماز پڑھو، تو وہاں سے جواب دے کہ یار نماز تو پڑھتا ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں ہے، تو یہ نماز کی توہین ہے۔ یا معاذ اللہ جواب دے کہ یار نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا میں نماز پڑھ کے کروں ہی کیا، کس کے لیے میں نماز پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے۔ یا معاذ اللہ کہے کہ یار میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، اب دل گھبرا گیا ہے، یا اس طرح کہہ دے کہ معاذ اللہ یار نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ تو ایک ہی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جن سے فرضیت کا انکار ہو تو یہ کفر ہے یا نماز کی توہین ہوتی ہو۔ تو یہاں پر دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ جن الفاظ سے، جن کلمات سے نماز کی توہین ہو یا جن کلمات سے نماز کی فرضیت کا انکار ہو تو دونوں باتیں کفر ہے۔ یا نماز کا مذاق اڑانا مقصود ہو تو یہ کفر ہے۔ اب اس طرح کہنا کہ یار کسی کو کہا نماز پڑھو، وہ وہاں سے کہتے یار میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، اگر اس میں نیت یاد رکھیے گا، نیت کا دیکھیں گے کہ اگر اس نیت سے کہا ہو نا کہ معاذ اللہ نماز کی توہین کی نیت یا نماز کو ناپسند کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ نماز کو ناپسند کرنا، نماز کی توہین کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ اس طرح کے جملے اگر آپ سنیں نا کسی سے تو وہاں پر آپ ضرور مفتین کرام سے پہلے رابطہ کیا کریں کہ فلاں اس طرح کا جملہ بولا ہے، کیا حکم ہوگا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنا یہ اپنی اصلاح کے لیے ہے، یہ دوسروں کو حکم کفر دینے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں بعض کلمات واضح ہوتے ہیں جن سے واضح صریح کفر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے وہ جملہ بولنے والے کو کافر ہی سمجھیں گے۔ جیسے معاذ اللہ کوئی خدا کی شان میں گالی بک دے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تاویل نکل رہی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال اس کی دوں، کوئی مسلمان کہہ دے کہ یار مجھ پہ نماز فرض نہیں ہے، مطلقاً انکار کر دے، تو وہ ظاہر سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن عورت جو ہو، عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، ناپاکی کے ایام ہوں، اس سے کوئی کہہ دے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، وہ وہاں سے کہہ دے کہ یار مجھ پر ابھی فرض نہیں ہے، تو اس کی وہاں پر ظاہر سی بات ہے تاویل تو نکلتی ہے نا کہ جن دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے ان دنوں میں نماز اس پر فرض نہیں ہوتی، وہ معاف ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو وہاں پر اس کی تاویل نکلے گی، ایسا نہیں کہ آپ ایک جملہ یاد رکھے کہہ دے کہ عورت بھی کافرہ ہو گئی معاذ اللہ، کیونکہ وہاں پر اس کی تاویل نکلتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب یا اپنی ایمان کے تحفظ کے لیے پڑھنی ہے، حکم کفر لگانے کے لیے نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں بعض اوقات ڈائریکٹ کوئی مطلق انکار کر دے یا ڈائریکٹ توہین کر رہا ہوتا ہے، اس میں تاویل بھی نہیں نکل رہی ہوتی، تو وہاں پر سیدھی سی بات کفر ہوگا، لیکن بعض اوقات تاویل نکل رہی ہوتی ہے، لہٰذا علماء کرام کے بغیر ہمیں آگے نہیں بڑھنا، علماء کرام سے رابطے میں رہنا ہے۔ ایک شخص نے یہ جملہ کہا کہ دھندے میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ اس نے ویسے ناجائز بات ہی کی ہے، دھندے میں جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے؟ دھندے میں یعنی کام کے اندر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ کس بنا پر وہ کہہ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی اب کل جو ہے وہ نماز اور روزوں کا ٹاپک جو ہے وہ دوبارہ اٹھائیں گے، یعنی پرسوں، اور ممکن ہوا تو اسی میں ہے انشاءاللہ علم اور علماء کی توہین پر بھی، بلکہ علم اور شریعت کا الگ لے لیتے ہیں اور نماز اور روزوں کا پرسوں لے لیتے ہیں۔ کل آپ برائے کرم میں نے لکھ دیا ہے کہ کل آپ نے جو سبق ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 180 سے کل آپ نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سر سید کے بارے میں چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھائیں، جیسے باقی چیزیں سمجھاتے ہیں ویسے ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ اچھا انسان نہیں تھا، یہ اس طرح کہیں کہ یہ بندہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور اس نے دین اسلام کا بہت نقصان کیا ہے۔ یہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا اس کی تعریف، چونکہ یہ کتابیں جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس کی تعریف لکھ دیتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی نظر میں یہ بندہ اچھا نہیں تھا کیونکہ اس نے اسلام کا بہت نقصان کیا اور یہ انگریزوں کے اشاروں پہ چلتا تھا۔ اس طرح ان کو سمجھائیں کہ انہیں اس کی نفرت ہو جائے، جب آپ خامیاں بیان کریں گے تب جا کے ان بچوں کو بھی نفرت ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اگر 4 رکعت پڑھ لی، کیا ہر 2 رکعت کے بعد خالی تشہد؟ دیکھیں تراویح اگر 4 رکعت پڑھ لی کھٹے تو 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر التحیات و عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، اور کھڑا ہو کے پھر ثنا سے شروع کریں گے۔ بالفرض کسی نے فقط جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھی اور کھڑا ہو گیا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ درود بھی پڑھے گا اور دعا بھی پڑھے گا، اس کے بعد کھڑا ہو کے ثنا سے شروع کرے گا۔ اور بالفرض کسی کی ثنا بھی چھوڑ گئی، تب بھی اس کی 4 رکعتیں ادا ہو جائیں گی۔